بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کر لوں جبکہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ اذا لفی ضلال مبین، میں تو اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں لہذا تم میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے با عزت لوگوں میں قرار دیا ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور ہم نے اس قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد سب کا شعلہ حیات سر پڑ گیا۔ یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون، کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی نہیں ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور پھر سب ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے جسے ہم نے زندہ کیا ہے اور اس میں دانے نکالے ہیں جن میں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی زمین میں خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں اور چشمے جاری کیے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے، پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کے نفوس میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں
تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی معین کی ہوئی حرکت ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا ہے۔ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور اس کشتی جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو سب کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس پیدا ہوگا اور نہ یہ بچائے جا سکیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، اور جب کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں خدا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، در حقیقت یہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی اور یہ جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، پھر نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف پلٹ کر ہی جا سکیں گے۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے، بے شک یہی وہ چیز ہے
جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے تھے. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بے شک اہل جنت آج کے دن طرح طرح کے مشاغل میں مزے کر رہے ہوں گے. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وہ اور ان کی بیویاں سب جنت کی چھاؤں میں تخت پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ان کے لیے تازہ تازہ میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں. سلام قولا من رب رحیم. ان کے حق میں ان کے مہربان پروردگار کا قول صرف سلامتی ہوگا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اور اے مجرموں تم ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور میری عبادت کرنا کہ یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا ہے. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. آج اسی میں چلے جاؤ کہ تم ہمیشہ کفر اختیار کیا کرتے تھے. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور ہم اگر چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، لیکن کہاں دیکھ سکتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور ہم چاہیں تو خود انہی کو بالکل مسخ کر دیں، جس کے بعد نہ آگے قدم بڑھا سکیں اور نہ پیچھے ہی پلٹ کر واپس آ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں بچپنے کی طرف واپس کر دیتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شاعری اس کے شایان شان ہے، یہ تو ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ اس کے ذریعے زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کفار پر حجت تمام ہو جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا
کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے پیدا کر دیے ہیں تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور پھر ہم نے ان جانوروں کو رام کر دیا ہے تو باس سے سواری کا کام لیتے ہیں اور باس کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان جانوروں میں بہت سے فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو یہ شکر خدا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، حالانکہ یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، تو کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ یک بارگی ہمارا کھلا ہوا دشمن ہو گیا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اور ہمارے لیے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، اس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی ہے تو تم اس سے ساری آگ روشن کرتے رہے ہو۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، تو کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ یقیناً ہے، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، بس پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس کے ہاتھوں میں ہر شے کا اقتدار ہے اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ قرآن مجید کا 37واں سورہ، سورہ صفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والصافات صفا، باقاعدہ طور پر صفے باندھنے والوں کی قسم۔ فالزاجرات زجرا، پھر مکمل طریقے سے تنبیہ کرنے والوں کی قسم۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر خدا کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا ایک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کی تمام چیزوں کا پروردگار اور ہر مشرق کا مالک ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین بنا دیا ہے۔
وحفظا من كل شيطان مارد اور انہیں ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب کہ اب شیاطین عالم بالا کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کر سکتے اور وہ ہر طرف سے مارے جائیں گے۔ دحورا ولهم عذاب واصب ہکانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب علاوہ اس کے جو کوئی بات اچک لے تو اس کے پیچھے آگ کا شعلہ لگ جاتا ہے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب اب ذرا ان سے دریافت کرو کہ یہ زیادہ دشوار گزار مخلوق ہیں یا جن کو ہم پیدا کر چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ایک لسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ويسخرون بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وإذا ذكروا لا يذكرون اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وإذا رأوا آية يستسخرون اور جب کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو مسخرہ پن کرتے ہیں۔ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ کہہ دیجئے کہ بے شک اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ یہ قیامت تو صرف ایک للکار ہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ بے شک یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فرشتوں، ذرا ان ظلم کرنے والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور خدا کے علاوہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے سب کو اکٹھا تو کرو اور ان کے تمام معبودوں کو اور ان کو جہنم کا رستہ تو بتا دو۔ وقفوهم انهم مسئولون اور ذرا ان کو ٹھہراؤ کہ ابھی ان سے کچھ سوال کیا جائے گا۔ ما لكم لا تناصرون اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ بل هم اليوم مستسلمون بلکہ آج تو سب کے سب سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کر رہے ہیں۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ کہتے ہیں کہ تم ہی تو ہو جو ہماری داہنی طرف سے آیا کرتے تھے۔ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ اور ہماری تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے۔ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون اب ہم سب پر خدا کا عذاب ثابت ہو گیا ہے اور سب کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ فأغويناكم إنا كنا غاوين ہم نے تم کو گمراہ کیا کہ ہم خود ہی گمراہ تھے۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون تو آج کے دن سب ہی عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ إنا كذلك نفعل بالمجرمين اور ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اکڑ جاتے تھے۔
وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا تھا۔ انکم لذائق العذاب الالیم، بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، الا عباد اللہ المخلصین، علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اولئک لهم رزق معلوم، کہ ان کے لیے معین رزق ہے، فواکہ وهم مکرمون، میوے ہیں اور وہ باعزت طریقے سے رہیں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس میں نہ کوئی درد سر ہو اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں، وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس محدود نظر رکھنے والی کشادہ چشم حوریں ہوں گی، كأنهن بيض مكنون، جن کا رنگ و روغن ایسا ہوگا جیسے چھپائے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہوں، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر سوال کریں گے، قال قائل منهم إني كان لي قريب، تو ان میں کا ایک کہے گا کہ دار دنیا میں ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، يقول أئنك لمن المصدقين، کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، کیا جب مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل أنتم مطلعون، کیا تم لوگ بھی اسے دیکھو گے؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، یہ کہہ کر نگاہ ڈالی تو اسے بیچ جہنم میں دیکھا، قال تالله إن كدت لتردين، کہا کہ خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی یہی حاضر کر دیا جاتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، سوائے پہلی موت کے اور ہم پر عذاب ہونے والا بھی نہیں ہے، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اب مرنے والے نہیں ہیں؟ ان هذا لهو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لمثل هذا فليعمل العاملون، اسی دن کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم، ذرا بتاؤ کہ یہ نعمت مہمانی کے واسطے بہتر ہے یا تھوہڑ کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، جسے ہم نے ظالمین کی آزمائش کے لیے قرار دیا ہے۔ انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے شیطانوں کے سر، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، مگر یہ جہنمی اسی کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم، پھر ان کے پینے کے لیے گرما گرم پانی ہوگا جس میں پیپ وغیرہ کی آمیزش ہوگی، ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان سب کا آخری انجام جہنم ہوگا،
إنهم ألفوا آباءهم ضالين انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، فهم على آثارهم يهرعون تو انہی کے نقش قدم پر بھاگتے چلے گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً ان سے پہلے بزرگوں کی ایک بڑی جماعت گمراہ ہو چکی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے پیغمبر بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ تو اب دیکھو کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ علاوہ ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور یقیناً نوح نے ہم کو آواز دی تو ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دے دی ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ان کے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور یقیناً نوح ہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ جب اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیا خدا کو چھوڑ کر ان خود ساختہ خداؤں کے طلبگار بن گئے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ پھر ابراہیم نے ستاروں میں دقت نظر سے کام لیا۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تو وہ لوگ منہ پھیر کر چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اور ابراہیم نے ان کے خداؤں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی نہیں ہو؟ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ پھر ان کی مرمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ جبکہ خدا نے تمہیں اور ان کو سبھی کو پیدا کیا ہے۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ان لوگوں نے کہا کہ ایک عمارت بنا کر آگ جلا کر انہیں آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ان لوگوں نے ایک چال چلنا چاہی لیکن ہم نے انہیں پست اور ذلیل کر دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کر دے گا۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل فرزند کی بشارت دی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن
شاء الله من الصابرين. پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما أسلما وتله للجبين. پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. وناديناه أن يا إبراهيم. اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں. إن هذا لهو البلاء المبين. بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے. وفديناه بذبح عظيم. اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے. وتركنا عليه في الآخرين. اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے. سلام على إبراهيم. سلام ہو ابراہیم پر. كذلك نجزي المحسنين. ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. إنه من عبادنا المؤمنين. بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور ان کی اولاد میں بعض نیک کردار اور بعض کھلم کھلا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا ہے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور انہیں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات دلائی ہے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. اور ان کی مدد کی ہے تو وہ غلبہ حاصل کرنے والوں میں ہو گئے ہیں. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. اور ہم نے انہیں واضح مطالب والی کتاب عطا کی ہے. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اور دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. اور ان کا تذکرہ بھی اگلی نسلوں میں باقی رکھا ہے. سلام علی موسیٰ وہارون. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یقیناً الیاس بھی مرسلین میں سے تھے. اذ قال لقومه ألا تتقون. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. کیا تم لوگ بعال کو آواز دیتے ہو اور بہترین خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. جبکہ وہ اللہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا سب کا پالنے والا ہے. فکذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصین. پھر ان لوگوں نے رسول کی تکذیب کی تو سب کے سب جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے ان کا تذکرہ بھی بعد کی نسلوں میں باقی رکھ دیا ہے. سلام علی الیاسین. سلام ہو آل یاسین پر. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. انه من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور لوط بھی یقیناً مرسلین میں تھے. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی إلا عجوزا في الغابرين علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تھی. ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد بھی کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تم ان کی طرف سے برابر صبح کو گزرتے رہتے ہو اور رات کے وقت بھی، تو کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس بھی مرسلین میں سے تھے. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اور اہل کشتی نے قرآن نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو روز قیامت تک اسی کے شکم میں رہ جاتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ مریض بھی ہو گئے تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور ان پر ایک کدو کا درخت اگا دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ اور انہیں 100,000 یا اس سے زیادہ کی قوم کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ تو وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے بھی ایک مدت تک انہیں آرام بھی دیا. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پروردگار کے پاس لڑکیاں ہیں اور تمہارے پاس لڑکے ہیں؟ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ یا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنی من گھڑت کے طور پر یہ باتیں بناتے ہیں کہ اللہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے اور یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ کیا اس نے اپنے لیے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو اپنی کتاب کو لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اور انہوں نے خدا اور جنات کے درمیان بھی رشتہ قرار دے دیا، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین خدا ان سب کے بیانات سے بلند و برتر اور پاک و پاکیزہ ہے، علاوہ خدا کے نیک اور مخلص بندوں کے. فإنکم وما تعبدون پھر تم اور جس کی تم پرستش کر رہے ہو ما انتم علیہ بفاتنین سب مل کر بھی اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو، الا من هو صال الجحیم علاوہ اس کے جس کو جہنم میں جانا ہی ہے. وما منا الا له مقام معلوم اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معین ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور ہم اس کی بارگاہ میں سب وسطہ کھڑے ہونے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اگرچہ یہ لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے والوں کا تذکرہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے.
فكفروا به فسوف يعلمون. تو پھر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تو عنقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اور ہمارے پیغامبر بندوں سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ. کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیں. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور ان کو دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. تو جب وہ عذاب ان کے آنگن میں نازل ہو جائے گا تو وہ ڈرائی جانے والی قوم کی بدترین صبح ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں ان سے منہ پھیر لیں. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جو مالک عزت بھی ہے ان کے بیانات سے پاک و پاکیزہ ہے. وسلام على المرسلين. اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے. والحمد لله رب العالمين. اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. قرآن مجید کا 38واں سورہ سورہ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد نصیحت والے قرآن کی قسم. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار غرور اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، پھر انہوں نے فریاد کی لیکن کوئی چھٹکارا ممکن نہیں تھا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اور انہیں تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا کیسے آ گیا، اور کافروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. کیا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو انتہائی تعجب خیز بات ہے. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا، چلو اپنے خداؤں پر قائم رہو کہ اس میں ان کی کوئی غرض پائی جاتی ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ہم نے تو اگلے دور کی امتوں میں یہ باتیں نہیں سنی ہیں اور یہ کوئی خود ساختہ بات معلوم ہوتی ہے. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. کیا ہم سب کے درمیان تنہا انہی پر کتاب نازل ہو گئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہماری کتاب میں شک ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب. کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب عزت و عطائے پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب. یا ان کے پاس زمین و آسمان اور اس کے مابین کا اختیار ہے تو یہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں.
جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب تمام گروہ میں سے ایک گروہ یہاں بھی شکست کھانے والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والا فرعون سب گزر چکے ہیں. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. اور سمود، قوم لوط، جنگل والے لوگ، یہ سب گروہ گزر چکے ہیں. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ان میں سے ہر ایک نے رسول کی تکذیب کی تو ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چنگھاڑ بلند ہو جائے جس سے ادنا مہلت بھی نہ مل سکے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی تھے اور بہت رجوع کرنے والے بھی تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پروردگار کریں. والطير محشورة كل له أواب. اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا تھا، سب ان کے فرما بردار تھے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط بنا دیا تھا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کر دی تھی. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو محراب کی دیوار پھاند کر آ گئے تھے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. کہ جب وہ داؤد کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں جس میں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے. آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور نا انصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داؤد نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے اور بہت سے شرکا ایسے ہی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان و عمل صالح ہیں اور وہ بہت کم ہیں. اور داؤد نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، لہذا انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف سراپا توجہ بن گئے. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تو ہم نے اس بات کو معاف کر دیا اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین بازگشت ہے.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں۔ بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل کی منزل ہے۔ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار۔ کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دیں یا صاحبان تقوی کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دے دیں؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد انه اواب۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، جب ان کے سامنے شام کے وقت بہترین اصیل گھوڑے پیش کیے گئے، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دوست رکھتا ہوں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، تو انہوں نے کہا کہ اب انہیں واپس پلٹاؤ۔ اس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو ملنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا، جب ان کی کرسی پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا تو پھر انہوں نے خدا کی طرف توجہ کی۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اور کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تو ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ انہی کے حکم سے جہاں جانا چاہتے تھے نرم رفتار سے چلتی تھی۔ والشياطين كل بناء وغواص، اور شیاطین میں سے تمام معماروں اور غوطہ خوروں کو تابع بنا دیا۔ وآخرين مقرنين في الأصفاد، اور ان شیاطین کو بھی جو سرکشی کی بنا پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، یہ سب میری عطا ہے، اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ان کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا درجہ ہے اور بہترین باز گشت ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو
جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، تو ہم نے کہا کہ زمین پر پیروں کو رگڑو، دیکھو یہ نہانے اور پینے کے لیے بہترین ٹھنڈا پانی ہے۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کر دیے اور اتنے ہی اور بھی دے دیے، یہ ہماری رحمت اور صاحبان عقل کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، اور ایوب تم اپنے ہاتھوں میں سیخوں کا مٹھا لے کر اس سے مار دو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کرو، ہم نے ایوب کو صابر پایا ہے اور وہ بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت تھے۔ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، اور ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا۔ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے اور یہ سب نیک بندے تھے۔ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، یہ ایک نصیحت ہے اور صاحبان تقوی کے لیے بہترین بازگشت ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ہمیشگی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وہاں تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے اور طرح طرح کے میوے اور شراب طلب کریں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب، اور ان کے پہلو میں نیچی نظر والی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب، یہ ایک طرف ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین بازگشت ہے۔ جهنم يصلونها فبئس المهاد، جہنم ہے جس میں یہ وارد ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ هذا فليذوقوه حميم وغساق، یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھیں، گرم پانی ہے اور پیپ۔ وآخر من شكله أزواج، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہیں۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، یہ تمہاری فوج ہے، اسے بھی تمہارے ہمراہ جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا، خدا ان کا بھلا نہ کرے اور یہ سب جہنم میں جلنے والے ہیں۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، پھر مرید اپنے پیروں سے کہیں گے کہ تمہارا بھلا نہ ہو، تم نے اس عذاب کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، لہذا یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، پھر مزید کہیں گے کہ خدایا جس نے ہم کو آگے بڑھایا ہے اس کے عذاب کو جہنم میں دگنا کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، پھر خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے
جنہیں شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، ہم نے ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا یا اب ہماری نگاہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، یہ اہل جہنم کا باہمی جھگڑا ایک امر برحق ہے۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خدائے واحد و قہار کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار، وہی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوقات کا پروردگار اور صاحب عزت اور بہت بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظيم، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے، انتم عنه معرضون، تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے کیا علم ہوتا کہ عالم بالا میں کیا بحث ہو رہی تھی؟ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، میری طرف تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا انسان ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، انہیں یاد دلائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا اور کافروں میں ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، تو خدا نے کہا کہ اے ابلیس، تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ تو نے غرور اختیار کیا یا تو واقعاً بلند لوگوں میں سے ہے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، ارشاد ہوا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز قیامت تک کی مہلت بھی دے دے۔ قال فإنك من المنظرين، ارشاد ہوا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے إلى يوم الوقت المعلوم، مگر ایک معین وقت کے دن تک۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اس نے کہا تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ قال فالحق والحق أقول، ارشاد ہوا تو پھر حق یہ ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ قُلْ مَا
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ تو اللہ ہے، ایک اور زبردست اقتدار کا مالک. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں. وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے. ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے. یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3
ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو. کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے. یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل. یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے. لہذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا روب ہے وہ اس سے کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔
یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچتان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ إنك ميت وإنهم ميتون۔ اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔